السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری پر بات کریں گے، ان کے ناولوں کے خصوصیات پڑھیں گے اور آخر میں پھر مجموعی جائزہ، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ایگزام کے لیے اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ مکمل نوٹس ان کے پاس آ جائے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے ہاں گہری مقصدیت یعنی خاص مقصد وہ پیش کرتے ہیں اپنے ناولوں میں۔ مولوی صاحب کے کم و بیش تمام ناولوں کی سب سے بڑی اور نمایاں خامی ان کی گہری مقصدیت ہے، جس کے تحت انہوں نے ناول سے اصلاح کا کام لیا، اصلاح معاشرے کا کام لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فن پارہ کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی وجود میں آتا ہے، مگر اعلیٰ فنکار مقصد کو فن پر غالب نہیں آنے دیتا، بلکہ مقصد کہانی کے پس پردہ ہی رہتا ہے۔ اس کے برعکس نذیر احمد اپنے مقصد کو پل بھر کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ یہ مقصدیت فن کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور اسی طرح یہ ناول نہیں بلکہ پند نامہ، نصیحت نامہ یا نصیحتوں کا ایک دفتر بن جاتا ہے۔ اپنے اصل مقصد کی تبلیغ کے لیے ڈپٹی صاحب کبھی کبھی واعظ اور ناصح بھی بن جاتے ہیں، تقریر بھی شروع کرنے لگتے ہیں، جس سے تجسس ختم ہو جاتا ہے اور قاری یعنی پڑھنے والا اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب ان کی ناولوں کی دوسری خصوصیت، ایک اور خامی، غیر مربوط پلاٹ کسے کہتے ہیں، اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ادبی اصطلاحات میں۔ تو غیر مربوط پلاٹ فنی اعتبار سے ایک مربوط اور گٹا ہوا اور مضبوط پلاٹ کامیاب ناول کے لیے بنیادی شرط ہے، مگر ڈپٹی صاحب کے ناولوں کے پلاٹ ڈھیلے ڈالے اور غیر مربوط ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالتے ہیں اور اپنے خاص پلاٹ کے تحت کردار انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ وہ اکثر ناولوں میں ایک فضا سی پیدا کرتے ہیں اور آخر تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ تو ان کے ناولوں کے پلاٹ کیا ہیں؟ غیر مربوط ہے۔ تو یہ بھی ان کے ناولوں کی ایک خامی ہے۔ غیر فطری مکالمے میں اس کو کہتے ہیں، یعنی جیسا کردار ہو بالکل اسی کے مطابق مکالمہ، یعنی بچہ ہے تو بچوں کی طرح باتیں کرے گا، اگر کوئی افسر ہے تو افسروں کی باتیں کرے گا، لیکن یہاں پر ان کے مکالمے غیر فطری ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں ناول کے مکالمے اگر کرداروں کے فطرت اور موقع محل کے مطابق ہو تو ناول کے ساتھ ساتھ ناول نگار کو بھی حیات ابدی مل جاتی ہے، اور ہمیشہ پھر ناول کی تاریخ میں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ ڈپٹی صاحب کے ناولوں کے کردار اکثر غیر فطری اور طویل مکالمے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے اصل قصہ رک جاتا ہے اور ڈپٹی صاحب اپنے اصل مقصد کی تبلیغ میں لگ جاتے ہیں۔ ناول توبۃ النصوح کا کردار حمیدہ، جس کی عمر مشکل سے 6 سال ہے، اور وہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرتی ہیں جس سے قاری کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 6 سال کی بچی اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک غیر فطری کردار ہے۔ تو اس لیے ناقدین کہتے ہیں کہ ان ڈپٹی نذیر احمد کے کرداروں میں ان کے منہ میں مولوی صاحب ہی کی زبان ہے۔ خشک فضا، مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں ایک خامی خشک فضا کی بھی ہے۔ اسی لیے ان کے ناولوں پر یہ اعتراض بھی ہے کہ ان کے ناول رومان کی چاشنی اور عشق و محبت کی فضا سے بالکل عاری ہے۔ یہ دراصل مولوی صاحب کے مذہبی احساس کا نتیجہ ہے۔ ان کے ناولوں میں طویل اور لمبی نصیحتوں کی قطاریں موجود ہیں، لیکن محبت، چاہے میاں بیوی کی فطری محبت ہی کیوں نہ ہو، اس کا معمولی عکس بھی ان کے ناولوں میں نظر نہیں آتا۔ ان کی مثالیں ان کے ناول مرات العروس اور ایامہ ہے۔ کردار نگاری، ایک کامیاب ناول نگار یا ایک کامیاب ناول میں کردار نگاری کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے۔ کردار نگاری تب بہترین ہوگی جب تمام کردار اپنی فطرت کے مطابق ہوں۔
یعنی جس طرح انسان ہو، یعنی جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ بچہ ہو تو بچوں کی طرح وہ کردار نبھائے گا، اگر عورت ہے تو عورتوں کی طرح کردار نبھائے گا، ان کی زبان بھی عورتوں کی طرح ہوگی۔ تو جب تمام کردار اپنی فطرت کے مطابق ہوں اور اس میں ارتقاء موجود ہو، ٹھیک ہے، تو بہترین کردار ہوں گے۔ ڈپٹی صاحب کے کردار ہمیشہ یکسانیت پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ کردار نگاری کے اصولوں کے برعکس ہیں۔ یکسانیت پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اول سے آخر تک ایک ہی طرح کے رہتے ہیں، اس میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مزاحیہ کردار ہے تو آخر تک مزاحیہ ہی رہتا ہے، یا بہت سنجیدہ کردار ہے تو آخر تک سنجیدہ ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ناول مرات العروس میں اکبری ناول کے آغاز سے لے کر آخر تک ایک پوہڑ کردار ہے، ان کا کردار ایک برا کردار ہے، جبکہ اصغری میں تمام اچھائیاں موجود ہے۔ اس میں بامسمہ کردار، اس میں بامسمہ کا مطلب ہے جس طرح نام بالکل اسی طرح ان کا کردار۔ ڈپٹی صاحب کے ناولوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے کردار اس میں بامسمہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرات العروس میں ایک کردار اکبری، اکبری یعنی اکبر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بڑا، تو یہ ایک کردار ہے مرات العروس میں، لہٰذا اپنے نام کی نسبت یہ اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہے، یعنی اکبری ہے یعنی بڑی ہے، تو اسی وجہ سے یہ بڑی بیٹی ہے اپنے والدین کی۔ اسی طرح اصغری، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، تو اصغری اپنے والدین کی چھوٹی بہن ہے، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے کردار اس میں بامسمہ ہوتے ہیں۔ مجموعی جائزہ اگر ہم لے لیں ان تمام کا محاصل کیا ہے تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ڈپٹی صاحب ان تمام خامیوں کے باوجود بھی ایک بہت بڑے ناول نگار مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان نے ناول کی بنیادیں استوار کی، جس پر بعد میں آنے والے ناول نگاروں نے ناول کی ایک کیسر عالی شان ایک بہت بڑی محل تعمیر کی، اور جب تک ناول جیسی صنف موجود ہوگی تب تک ڈپٹی نذیر احمد کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ جسم سے روح کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ یعنی ناول کے جسم میں ڈپٹی نذیر احمد نے روح پھونکا تھا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔